السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنا کتب نما میں مذہب کے نام پر خون کتاب کی تحریر مسلسل ایک سیکوینس کے ساتھ ہم پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، اور اس تسلسل میں آج کا حصہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر تو ہو لیکن اس میں کنسسٹنسی اور تسلسل جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو۔ جہاں ہم نے بات ختم کی تھی پچھلی دفعہ وہ یہ تھی کہ وہ سارے مظالم جو گزشتہ انبیاء پر علیحدہ علیحدہ توڑے گئے تھے، اس ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی جماعت پر توڑے گئے۔ انہیں چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا گیا اور ان کی چھاتیوں پر دہکتے ہوئے پتھروں کی سلیں رکھی گئیں۔ انہیں مکہ کی پتھریلی گلیوں میں مرے ہوئے جانوروں کی طرح رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا۔ سال ہا سال تک ان کے مقاطع کیے گئے۔ انہیں بھوک اور پیاس کی شدید اذیتیں پہنچائی گئیں۔ کبھی ان کو تنگ اندھیری کوٹھڑیوں میں قید کیا گیا اور کبھی ان کے اموال اور متاع لوٹ کر گھروں سے نکال دیا گیا۔ کبھی بیویوں کو خاوندوں سے چھڑایا گیا اور کبھی خاوندوں کو بیویوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ مقدس حاملہ عورتوں کو اونٹنیوں سے گرا کر ان پر کہکے لگائے گئے اور وہ اس صدمے سے جاں بحق ہو گئیں۔ ان پر عبادتوں کے دوران اونٹوں کی اوجڑیاں پھینکی گئیں، ان کو گالیاں دی گئیں اور گلیوں کے اوباشوں نے ان کی تحقیر اور تذلیل کی۔ دنیا کے ذلیل ترین آوارہ لونڈوں نے جھولیوں میں بھر بھر کر ان پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ دنیا کا مقدس ترین خون طائف کی گلیوں میں بہنے لگا۔ ان کو زہر دیے گئے، ان پر شعلہ آسا جنگوں کی آگ بھڑکا دی گئی اور تلواروں کے نیچے قربانیوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ ان پر تیروں اور پتھروں کی بارشیں برسائی گئیں، اور احد کی سرزمین گواہ ہے کہ سنگ دل سفاکوں نے کائنات کی معصوم ترین ہستی کا بدن پے در پے زخموں سے چھلنی کر دیا۔ ہاں، ان کو نیزوں میں پرویا گیا اور ان کے سینے چیر کر ان کے جگر چبا لیے گئے، اور وہ کام جو روم کے سفاک بادشاہ جنگل کے درندوں سے لیا کرتے تھے، عرب کے درندہ صفت انسانوں نے خود کر کے دکھا دیے۔ مذہب کے نام پر یہ بے مثال خون ریزی صرف اس لیے کی گئی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور مذہب کے نام پر یہ خون ریزی صرف اس لیے کی گئی کہ مشرکین مکہ کے نزدیک یہ لوگ مرتد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ایگزسٹنگ سسٹم کے کفار مکہ کے نزدیک مرتد تھے اور واجب القتل ہو گئے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا نام مشرکین نے سابی رکھ دیا تھا۔ سابی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر کوئی نیا دین اختیار کر لے۔ چنانچہ اس انورٹڈ کامز میں ہے فتنہ ارتداد، مرتد ہونے کا فتنہ۔ کیسے مرتد ہوا جا رہا ہے؟ اصدق الصادقین کو ماننے کے نتیجے میں۔ کن کی نظر میں مرتد ہو رہے ہیں؟ جہلا، جن کو آج آپ کفار مکہ کہتے ہیں، عمائدین مکہ، ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے نتیجے میں بندے مرتد ہو رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ اس فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے انہوں نے وہ سارے طریق اختیار کیے جو ان سے پہلے مذہب کے نہ ماننے والے انبیاء اور ان کی جماعتوں کے خلاف اختیار کرتے آئے تھے۔ ایک لمبا زمانہ ہے ان تکلیفوں کا جو مذہب کے نہ ماننے والوں نے مذہب کے علمبرداروں کو دیں، بلکہ ایک ایسی قوم کو دیں جو مذہب کے آسمان پر چاند اور سورج بن کر چمکے تھے، جو مذہبی ارتقاء کی انتہا تھے، جن کے طے شدہ مقامات سے آگے اور کوئی مقام نہ تھا، اور جن سے بہتر لوگ نہ کبھی کسی پہلے مذہب نے پیدا کیے تھے اور نہ آئندہ کبھی اس دنیا میں ظاہر ہو سکتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین۔ لیکن وہ نبی، وہ خالق کائنات کا شاہکار اور اس کے شیدائی نہایت ہی صبر اور حلم کے ساتھ
اور غیر معمولی قوت برداشت کے ساتھ ان مظالم کو سہتے رہے اور اف تک نہ کی، اور اپنے دکھوں اور اپنی قربانیوں اور اپنے بہتے ہوئے خون سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم اور فسادی مذہب کے مخالفین ہوا کرتے ہیں، مذہب کے ماننے والے نہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ صبر و تحمل کی صفات کے لاسانی اظہار کے بعد رحم اور شفقت اور عفو کے وہ کمال دکھائے کہ عقل انسانی حیران ٹکٹکی باندھے دیکھتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیسے ان عرفہ مقامات تک جا پہنچے۔ چنانچہ اس وقت جب کہ خدائی نصرت کے وعدوں کے ایفا کا وقت آیا اور کفار مکہ کی گردنیں ان کے ہاتھ میں دی گئیں، جب 10,000 قدوسیوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کی زد میں عرب کے سفاک سرداروں کے بدن کانپنے لگے، تو مکے کی اینٹ اینٹ گواہ ہے کہ تاریخ عالم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، اور قتل عام کے فرمان کی بجائے مکہ کی فضاؤں میں لا تثریب علیکم اليوم کے شادیانے بجنے لگے۔ اس روز دنیا کے ظالم ترین انسان معاف کیے گئے، تپتی ریت پر بے کس غلاموں کو لٹانے والے بھی معاف کیے گئے، اور چلچلاتی دھوپ میں مکہ کی گلیوں میں ناداروں کو گھسیٹنے والے بھی معاف کیے گئے۔ اس روز معصوم انسانوں پر پتھروں کی بارش برسانے والے بھی معاف کیے گئے، اور قاتل اور فسادی اور بد عہد اور لٹیرے بھی معاف کیے گئے۔ اور ابھی کچھ مدت نہ گزری تھی کہ ان سنگ دلوں کو بھی معاف کر دیا گیا جنہوں نے معزز انسانوں کے سینے چیر کر ان کے دل اور جگر چبا لیے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بہت تھوڑا حصہ میں آج پیش کیا ہے، اور تقریباً آپ کو یہ مختصر ہی لگے گا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ اگر اس کو جب اس کے پیرالل ڈرا کریں گے، جس وقت آپ کو یہ بتایا جاتا ہے بس جی مرتد ہو گئے، مرتدی سزا قتل، واجب القتل، یعنی ان لوگوں کے پاس جو بھی دین اور مذہب اور اسلام کا تصور بچا ہے وہ قتل کرنے، گردنیں مارنے، گھروں سے دروازے ناک کر کر کے فائرنگ کرنے، ناطقے بند کرنے، اور ان کے معیشت کے، معاشرت کے، زندہ رہنے کے جو بھی امکانات ہیں ان کے اوپر تبر رکھنے، ان امکانات کو ختم کرنے، حتیٰ کہ مرنے کے لیے بھی قبر کے اوپر تدفین کے موقع پر بھی وہی واہیاتی، وہی بد زبانی، وہی بدتمیزی کا چلن عام کرنا ان کے نزدیک اسلام ہو چکا ہے۔ لیکن اس طرح کے اسلام کی جڑیں اور اس طرح کے مسلمانوں سو کال مطلب بزوں میں خود جو دین پرست اور حق پرست اور اسلام کے علم بردار ہیں، ان کے مینرز، ان کے ایٹیکیٹس، ان کے طرز عمل، وہ کسی طرح بھی بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ان کی جڑیں نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کے رویوں کے ساتھ ان کے رویے نہیں ملتے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے تاریخ کے کون سے تاریک اور سیاہ کنووں اور غاروں کی یہ پیداوار ہیں جو اس زمانے میں ایک عذاب بن کر امت مسلمہ پر بالعموم اور پاکستان پر بالخصوص مسلط ہیں۔ اور حق بھی یہی تھا کہ یہ ہونا بھی پاکستان میں ہی تھا، یہ ہونا بھی پنجاب میں ہی تھا، یہ ہونا بھی ہندوستان کے اس خطے میں تھا جہاں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تازہ ترین ہدایت اتاری ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ پنجاب میں ظہور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو، ہندوستان کے اس خطے کو چنے، اور پھر پاکستان ہی اس کے بھیجے ہوئے کے ماننے والوں کی ایک آماجگاہ بھی اور ان کا ہیڈ کوارٹر بھی اور ان کا مرکز بھی ہو؟ تو وہیں پر جہاں پر وہ پازیٹیوٹی، جہاں پر وہ تازہ ترین خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے نتیجے میں انسانوں کی قسم جو صبر، تحمل، برداشت اور حوصلے اور ہمدردی انسانی کی نئی اس زمانے کے لیے راہ متعین کرنے کے لیے ایک قوم اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ کی مصداق جماعت ہے، وہیں پر یہ کفار مکہ سے
آداب اور اطوار سیکھنے والے اسی شدت کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، اور وہ ہیں۔ اور جس طرح وہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے نہیں سابی۔ آج وہاں احمدی کہتے ہیں ہم احمدی ہیں، کہتے نہیں یہ قادیانی، یہ مرزائی۔ ایک ایک چیز انہوں نے وہاں سے سیکھی ہوئی ہے، اور ایک ایک چیز پر پوری تفصیل سے یہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ نہیں توفیق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اجتماعی رد عمل اور طرز عمل سے، جو ایک تسکین، جو ایک ٹھہراؤ، جو ایک برداشت، جو ایک تحمل اور جو ایک کشادہ ظرفی ظاہر ہوتی تھی، اس کے ظہور اور اس کے جلوے دکھانے کی ان کو کسی چوک میں کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لبیک لبیک سیکھ کے یہ مٹھیاں بند کرنے اور کھولنے سے اسلام کہاں سے زندہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ عاشق رسول کہلاتے رہیں گے، لیکن دنیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق سے جو امن اور آشتی اور سکون اور تسکین ملتی تھی، اس سے محروم ہی رہے گی آپ کے ارد گرد کی فضا۔ کیا کریں پھر؟ اس پہ تو وہ غالب نے کہا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو۔ تو آپ نے جو عشق نافذ کیا ہوا ہے اس وقت پبلک کے لیے، اس کے لیے پھر وہی ہے کہ یہ یا آپ اپنے پاس رکھیں، یا پھر جس جہنم کا نمونہ دکھا رہے ہیں اسی میں ڈال دیں آپ اس عشق کو۔ خدا تعالیٰ کے نبیوں کے عشاق کی یہ ایٹیکیٹس پچھلی جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے، ایک دفعہ بھی خدا تعالیٰ کے نبیوں کے عشاق ان حرکتوں کے مرتکب نہیں ہوتے جن کے آپ اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ سوچنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم۔